السلام علیکم طلبہ، آج 2 دسمبر 2020 ہے، دن بدھ ہے۔ ہمارا آج کا سبق ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ ہم نے کل منگل کو پڑھا تھا بہن بھائیوں سے اچھا سلوک۔ بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح ان کا خیال رکھنا چاہیے اور کس طرح اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرنی چاہیے، ان کے لیے وہی کچھ پسند کرنا چاہیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور کسی طرح بھی ان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ان کو تکلیف پہنچے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے اور اس کی عمر بھی لمبی ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور ان کے اس فرمان سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں رشتہ داروں کا خیال رکھنے کی کتنی زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت زیادہ متعدد آیات بھی ہیں، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی بہت زیادہ تاکید بھی کی گئی ہے۔ اور والدین کے بعد سب سے زیادہ جو اسلام میں جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں رحم دلی سے پیش آنا چاہیے، اور رشتہ داروں سے محبت اور شفقت سے برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے دکھ درد میں بھی شریک ہونا چاہیے، اور ان کا ادب و احترام بھی کرنا چاہیے۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے، اور ہمیں رشتہ داروں کے علاوہ ہمسایوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ہمسائے جو ہمارے ہر طرح سے ہمیں ان کے دکھ درد میں بھی شریک ہونا چاہیے، ان کی خوشی میں ان کے غم میں شریک رہنا چاہیے، ہر طرح سے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور ہم نے یہ سب باتیں جو ہیں ہم آج اپنے کتاب کھولیں گے، اور کتاب کا صفحہ نمبر 52 پہ ہم دیکھیں گے پڑوسیوں سے اچھا سلوک، اور ہم اس کی پڑھائی کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پڑوسی یا ہمسائے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے گھر کے اطراف میں یا قریب رہتے ہیں۔ اطراف کو ہم انڈرلائن کر لیں گے۔ پیارے بچوں، اسلام میں ہمسایوں کے حقوق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ہمسایوں کو انڈرلائن کر لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ رات کو بھوکا سویا ہو اور اس نے خود پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ ہمیں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں تو کیا ہمارے ہمسائے نے کھانا کھا لیا ہے۔ اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں گے۔ ہمیں ہر طرح سے ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے دکھ درد میں بھی شریک ہونا چاہیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں جس چیز کی ضرورت ہے اس میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات سے باخبر رہیں کہ ہمارے کسی ہمسائے کو ہماری ضرورت تو نہیں۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، تکلیف میں ان کے کام آنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا اور ان کی خوشیوں کو بانٹنا ایک اچھے پڑوسی ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ بانٹنا کو ہم انڈرلائن کر لیں گے۔ قرآن مجید میں ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ترجمہ ہے، آیت کا ترجمہ، رشتہ دار ہمسایوں یعنی کہ جو ہمارے ہمسائے بھی ہیں اور ہمارے رشتہ دار بھی ہیں۔
اجنبی ہمسایوں کہ ہمارے رشتہ دار نہیں، ہم ان کو جانتے نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں سب کے ساتھ احسان کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور ہر ممکن حد تک کوشش کریں کہ ان کے حقوق ادا کریں۔ پیارے بچوں، اپنے پڑوسی کی عزت کرنا، ضرورت کے وقت ان کے کام آنا اور ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا پڑوسیوں کا حق ہے۔ ہمیں پوری طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان یا ہاتھ سے ہمارے کسی ہمسائے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ بیٹا، ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ ہمیں اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، ہر طرح سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچے۔ زبان سے کہ یہ کہ ہم کوئی ایسے الفاظ نہ بولیں کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو اور ان کو تکلیف ہو، اور ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچانی کہ کسی طرح سے ان کو مارنے میں یا کسی طرح سے ان کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ اور زبان سے وہ محفوظ رہیں۔ ہم نے جو آج کا سبق پڑھا ہے اس کے مطابق ہم اپنا سوال کریں گے۔ صفحہ نمبر 53 پر سوال بے، ہم نے سوال الف کیا تھا کل خالی جگہ پر، اور سوال بے کا جز نمبر ہم نے 1 کیا تھا، اس کا جواب بھی کیا تھا۔ آج ہم اس کا جز نمبر 2 کریں گے اور جز نمبر 3 کریں گے۔ سوال بے، سوالات کے جواب لکھیے، اس کا جز نمبر 2 ہے، ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جز نمبر 3 ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم نے سوال بے کا جز نمبر 2 اور 3 کیا۔ آج کی ہماری ڈائری ہے صفحہ نمبر 53 پر سوال بے، سوالات کے جواب کا جز نمبر 2، 3 کاپی پر لکھیں اور یاد کریں۔